وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ پچھلی قسط میں جو ہم نے باتیں کی، تھوڑی سی تمہید کے طور پر ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں پورے دلائل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور تم میرے ان تمام جو اللہ نے مجھے ساتھ دلائل بھیجے ہیں، اور پھر میری رسالت کا انکار کرتے ہو، جو اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے اس کا انکار کرتے ہو، اور یہ ساری چیزوں سے تم اندھے ہو، تم سے چھپی ہوئی ہیں، تو ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ تمہیں کسی طرح بھی ہم ہدایت پہ لے آئیں، بلکہ یہ تو اللہ ہی ہے جو تمہیں ہدایت پر لے کر آ سکتا ہے۔ ہمارا کام تو صرف تم تک بات اللہ کی پہنچانی ہے۔ اب جب کافی دلائل دے دیے، انہوں نے دلائل دیے کہ دیکھو تم استغفار کرو، کیوں نہیں اللہ کے لیے عظمت پکڑتے؟ کیا اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کیسے تمہاری فصلوں کو اگاتا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے کشادہ راستے بنائے؟ ساری نعمتیں اللہ گناتے ہیں، اور یہ تو بہت ساری نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یقین کریں، شکر تو ہمارے جسم کے جو جوڑ ہیں، ایک ایک جوڑ کا شکر بھی ادا کرنا شروع کریں تو پوری زندگی صرف شکر کا لفظ ہی کہتے ہوئے گزر جائے، پھر بھی شکر کا حق ادا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں قوم نے اب ان سے آرگومنٹ کرتے ہوئے جب کافی دیر تبلیغ ہو گئی تو ان کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کہا، نوح علیہ السلام ان کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو، اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، میری اطاعت نہ کی، اور اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے سے یا شریک کرنے سے انکار نہ کیا، اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے، تم اللہ کی دعوت پر ایمان نہ لائے، ایک اللہ کی دعوت کی طرف نہ آئے، تمام شرکوں سے پاک نہ ہوئے، تو تم پر دردناک عذاب آئے گا اور تم بڑے دن کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ اب قوم نوح علیہ السلام کی ساری باتیں سنتی رہی، ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتی رہی، بحث مباحثہ کرتی رہی، محاطبہ کرتی رہی، اور جب ان سے کوئی بھی دلائل نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تو ہم سے جگ رہا ہے، بہت زیادہ جگر لیا تو نے ہم سے، اور جس بات پہ تو جگ رہا ہے نا، جس بات کا تم ہم میں خوف دلاتا ہے، جس کا تم ہم میں وعدہ دلاتا ہے، جس کی تو وعید دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور میری اطاعت نہ کی اور اللہ کے حکم کی طرف نہ آئے تو تم پر دردناک عذاب آئے گا، جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، جو وعدے ہم دیتے ہو، لے آؤ اس عذاب کو۔ اگر تو واقع سچا رسول ہے اور اپنے دعوے رسالت میں سچا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو جو کہہ رہے وہ سچ ہے، تو پھر وہ عذاب لے آ۔ اللہ اکبر۔ مانگنے والوں نے مانگا بھی تو عذاب مانگا، ہدایت نہ مانگی۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں آیت نمبر 33 سورہ ہود کی کہ بے شک اس عذاب کو تو لائے گا اللہ جب چاہے گا، اگر وہ چاہے گا تو بے شک وہ لا سکتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے انسانوں کا، اپنی ضدوں پر اڑ جاتے ہیں، اور جب یہ سب چیزیں آڑے آتی ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، بلکہ عذاب مانگتے ہیں۔ سورہ انفال میں بھی آتا ہے، کیا کرتے تھے کہ اگر یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش کر دے، یا لے آئے وہ بڑا عذاب جس کے بارے میں یہ ہمیں وعید دیتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ رسولوں کو جب ایسا جواب ملتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے، وہ بڑے حریص ہوتے ہیں، قوم کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو جب یہ ایسا جواب آتا ہے تو رسول جو ہے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، مایوس بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں
نوح علیہ السلام نے ان کی بات کا یہ جواب دیا، آگے اپنی بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے کہا ذات تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ چاہے گا اس کو لے آئے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگلی آیت نمبر 34 میں کہا کہ میری نصیحت، میری خیر خواہی، میں جتنا بھی چاہ لوں خیر خواہی کرنا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ کے ہاں تمہاری ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے تکبر کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، میری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی توحید پر نہ آنے کی وجہ سے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ رسولوں کو معلوم ہے کہ سارا معاملہ تو ان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پیغام پہنچانا ہی ان کا ذمہ ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا یہی ان کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی جگہ پر یہ کہا گیا کہ آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، حساب ہمارے ذمہ ہے، آپ کو ان کے اوپر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ تو صرف ان تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ تمام رسولوں کو اللہ کی طرف سے یہی ہدایت تھی کہ صرف آپ کا کام ہے کہ پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا دے، باقی ہدایت کس کو دینی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56، اللہ اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی بھی چاہت کر لیں، جتنا بھی حرص کر لیں، جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی ہدایت کا حق رکھتا ہے، کہ جس کو اللہ ہدایت دے، کون ہے جو اس کی ہدایت کا طالب ہے، کون ہے جو سچے دل سے اللہ کی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے، پہل انسان کو کرنی ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے، کوئی شخص اللہ کی طرف آتا ہے، ایک قدم چل کر تو اللہ 2 قدم آتا ہے، کوئی چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، اللہ اکبر، کوئی ایک بالش آتا ہے تو اللہ پورے کا پورا آ جاتا ہے تاکہ اس کو ہدایت دے دے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف اور اس کی ہدایت کی طرف کتنا آتے ہیں اور کتنی طلب رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میں جتنا مرضی بھی ارادہ کر لوں، جتنی بھی کوشش کر لوں کہ تمہاری خیر خواہی کر لوں، لیکن میری خیر خواہی تمہیں اس وقت تک نفع نہیں دے سکتی جب کہ اللہ کے ہاں یہ چیز طے نہ ہو جائے، اللہ ارادہ نہ کر لے، اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اور اگر اللہ کا حکم تمہاری ہدایت کا نہیں ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے کہ تمہیں گمراہ رہنے دے، تو وہ تمہارا رب ہے، اسی نے تمہارا حساب لینا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے تھے قوم کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاید اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیتے ہیں، یہ ساری باتیں یہ اپنی طرف سے لے آئے ہیں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں، آپ ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میں نے گڑھ لیا ہے پس میرا جرم میرے اوپر یہ ہے، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، اور تم بڑی ہو اور میں بھی بڑی ہوں جو تم جرم کرے ہو اس سے۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو تم، اور یہ میرا جرم ہے تو تم اس سے بری ہو، اور میں بھی بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو، میری اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، میں بھی اس سے بری ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا پہنچا دینا، اور آپ جو بھی لوگ آپ کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو آپ کو اللہ فرمانے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گڑھ لیا ہے اور یہ جرم میرا ہے تو تم بری ہو، لیکن جو تم جرم کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی
دن رات دعوت دی۔ اور سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے 7 تک، اللہ اکبر، ان کی جو مناجات ہیں اپنے رب سے، وہ دل کو ہلانے والی بھی ہیں اور تڑپانے والی بھی ہیں کہ کیسے انسانوں کے دل کتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی، دن رات ایک کر دیا، دن رات اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے، پر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ مجھ سے اور دور ہوئے، اللہ تجھ سے اور دور ہوئے، اور زیادہ یہ شرک میں مبتلا ہوئے، اور زیادہ ان میں کفر آیا، اور زیادہ انکار کیا انہوں نے، نہیں بڑھا دعوت کے نتیجے میں مگر یہی سب کچھ کہ یہ تیرے اور بھی زیادہ نافرمان ہوئے۔ اے اللہ، جب بھی میں نے چاہا کہ میں دعوت دوں ان کو، تیری دعوت ان تک پہنچاؤں تاکہ تو ان کو بخش دے، یہ تیری دعوت قبول کر لے، تو انہوں نے دعوت سننے سے انکار کر دیا۔ مطلب کسی شخص کو کتنا حقیر سمجھا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنی انگلیاں ٹھونس لی اپنے کانوں میں اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈانپ لیا۔ کسی کا تمسخر اڑانا ہو، اس کی بات نہ سنی جائے تو انگلیاں ڈال لی جائے کانوں میں اور چہروں پر کپڑے ڈال کر اس کا تمسخر اڑایا جائے، ہنسا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ 950 سال اپنی قوم کو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں نہ سمجھایا ہو، علانیہ بھی سمجھایا، ایک ایک کے گھر جا کر، اس کے گھر جا کر اکیلے کو بھی سمجھایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس دعوت سے اور بھی دور ہو گئے اللہ۔ اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں تاکہ تو ان کو بخش دے، یہ دعوت تیری قبول کر لے، یہ اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اپنے کانوں میں، اپنے چہروں پر پردے اڑا کر میرے ٹھٹھے کرتے ہیں، اور یہ اڑ جاتے ہیں، اڑے رہے، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر، بہت بڑا تکبر۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ، اللہ اکبر، آپ کی مناجات، آپ نے کہا، اس کے بعد بھی اور بہت ساری جگہ پہ آتی ہے، سورہ نوح میں آتا ہے، کہا نوح علیہ السلام نے کہ میرے رب، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا، میری نافرمانی کی اور اتباع کی ان لوگوں کی جن کے پاس مال زیادہ تھے، بیٹے زیادہ تھے، حالانکہ ان کے مال اور بیٹے ان کے لیے سوائے ہسارے کے اور کسی چیز کا سبب نہ بنیں گے۔ لیکن کیا کیا جائے، لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ آج ہم کن کی پیروی کرتے ہیں؟ کبھی سوچے تو صحیح۔ ایلیٹ کلاس، جن کو یہ تکبر ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی اولادیں بڑی لائق ہیں، اور یہ ان کی اولادیں، ان کے مال سوائے ہسارے کے اور کچھ بھی نہیں بناتی۔ نوح علیہ السلام کی ایک ایک لمحے کی تبلیغ، ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے تڑپنا، ایک ایک لمحہ اپنی قوم کی خیر خواہی چاہنا، 950 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن قوم نے ان کی کسی بات کو قبول نہ کیا۔ بہت کم لوگ ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا، دن رات دعوت دی، اکیلے کو دعوت دی، مجمع میں جا کر اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کی دعوت کو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ آپ جا کے بات کرتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، آپ جا کر بات کرتے تو اپنے کپڑوں پر، اپنے منہوں پر، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کے آپ کا تمسخر اڑاتے، اللہ اکبر، اور کہتے کہ کیا کہتے تھے اپنی قوم کو جو بڑے ان کے سردار تھے کہ دیکھو اس کی بات نہ ماننا، نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو جو تمہارے باپ دادا سے بنے ہوئے ہیں، نہ چھوڑنا ان بزرگوں کو، نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یاغوث کو، نہ یعوق کو اور نصرہ کو، کسی کو نہ چھوڑنا۔ نہیں مانی تم نے نوح علیہ السلام کی بات، نہیں لے کر آنا تم نے اللہ پر ایمان، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اسی میں میرے اور آپ کے لیے نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے، وہ شرک جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ شرک جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارا نفس بھی ہمارے لیے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ایک طرف ہو
اور ہمارا نفس دوسری طرف ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور دوسری طرف ہمارا نفس، تو اس وقت ہم کس کی مانتے ہیں؟ اس پر بھی غور و فکر کر لیں کہ کہیں ہم اپنے نفس کی مان کر اس کو تو اللہ کا شریک نہیں بنا دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ